الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز الایمان میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے پیش کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ مختصراً اس کی تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اور خوشیاں مناتے ہیں، اور جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی تلاوت قرآن مجید سماعت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل میں شامل ہو سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ اسی طرح مفسرین نے اس آیت کے تحت یہ بھی تحریر فرمایا
کہ جو شخص صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا خوب اس کی فضیلت بیان فرمائی اور فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صابر مومن ہے وہ شاکر مومن سے افضل ہے، کیونکہ جو شکر گزار مومن ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو صبر سے کام لیتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ اب صبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ نیکیوں میں صبر کرنا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جا رہی ہے اس پہ استقامت اختیار کی جائے، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء اور اس طرح کی دیگر جو نوافل ہیں ان کو بندہ پڑھتا رہے، ان عبادتوں پر استقامت نصیب ہو جائے تو یہ گویا کہ نیکیوں پر صبر کرنا ہے۔ گناہوں پہ صبر کرنا یہ کہ انسان کا جی چاہ رہا ہے گناہ کرنے کا، خواہشات گناہ کرنے کے در پہ ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کو گناہ سے روکے تو یہ گناہ کرنے پر صبر کرنا ہے۔ تو لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی شان بیان فرمائی اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو شہداء زندہ ہوتے ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ بعض لوگ جب کسی جنگ میں جاتے اور وہ شہید ہو جاتے تھے تو ان کے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ اگر وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے، جنگ میں نہیں جاتے تو وہ دنیاوی نعمتوں سے مستفید ہوتے، لیکن دیکھو فلاں شخص جنگ میں چلا گیا اور وہ شہید ہو گیا، دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا ہم تمہیں ڈر سے آزمائیں گے۔ ڈر سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ بندے کے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے خوف سے بندہ کتنے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو اس طرح بندے کی آزمائش کی جائے گی۔ اسی طرح فرمایا بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے، مراد یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزے فرض کر کے ہم تمہیں دیکھیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتنی بندگی کرنے والے ہو اور ان تمام روزوں کو کس طرح اہتمام کے ساتھ رکھنے والے ہو۔ اسی طرح فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مالوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض فرمائی، تو اب جو شخص زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو بظاہر اس کا مال کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو مالوں کی کمی سے آزمانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ والانفس والثمرات، اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، مراد یہ ہے جس کو مفسرین نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد پر وفات واقع کرتا ہے، کسی کی اولاد پر موت واقع کرتا ہے، اور اس طرح اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں پر کہ جو ان تمام مصیبتوں کے آنے پر صبر بجا لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری فرمائی۔ اور صابرین کون ہیں؟ تو فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے
تو کہیں ہم اللہ کے ہیں، مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر مصیبت کے آنے کے وقت ہمیں یہ الفاظ پڑھ لینا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ مصیبت عام ہے، چاہے کسی کی موت کی خبر ہو، کسی شخص کے مال میں خسارہ واقع ہو چکا ہو، کسی کے رشتہ دار میں سے، دوست میں سے کسی کی وفات واقع ہو گئی ہو، بہرحال کوئی بھی مصیبت ہو، جب ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درود ہیں اور رحمت، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بندے کو آزمائش کے لیے بھیجا، تو جو شخص ان آزمائشوں میں کامیاب ہوتا ہے اور اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جس طرح شریعت تقاضا کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں خوب خوب عبادتیں کرنے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔